مسجد میں جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں نماز کے لیے، پھر کچھ لوگ آتے ہیں امام کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد پھر پڑھیں گے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھیں گے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے نماز کے اندر کتنی چیزیں ایڈ کی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ نیت کی 4 رکعت والی کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اس سے پہلے انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی نیت کرنے سے پہلے، پھر اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، پھر اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے، پھر جیسے امام نے کیا ویسے ہی کرتے رہے، مگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا بس۔ یہ جو آپ نے جو شروع میں جو ایکٹیویٹی کی، کیا آپ نے اس کی تحقیق کی کہ یہ قرآن و سنت میں یہ طریقہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ اصل جو نماز ہے جو صحیح سند سے ہمیں ملتی ہے صحیح حدیثوں میں، تو ایک مقتدی کو کیا کرنا چاہیے کہ جب اللہ اکبر کہہ کے امام ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی مقتدی آتا ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، شروع کس سے کرتا ہے؟ ثنا سے، اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، سیدھا ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اگر یہ آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اگر آپ جماعت میں صحیح وقت پر اگر شامل ہوئے ہیں تو آپ امام کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ ہاں اگر امام اگر سری نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سورت بھی لگانی پڑے گی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت لگا لیں آپ، اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں بھی آپ کو ایسی کرنا ہے، مگر ثنا نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ سے شروع کر کے پھر سورہ فاتحہ چالو کرنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت لگانی ہے۔ 4 اگر ظہر کی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ 2 میں ہی سورت لگائیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ طریقہ جو میں نے بعد میں بتایا ہے تو یہ صحیح سند کے ساتھ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ اسی پیج پر جائیں، آپ اس میں جب آپ فوٹو والے سیکشن میں جائیں گے تو آپ کو نیچے تھوڑا ملیں گے، آپ کو 1 سے لے کے 30 تک آپ کو پوسٹ مل جائیں گی، پوری نماز اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی اللہ اکبر سے کہہ کے سلام تک۔ تو ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریں اور اپنی نماز کو سنت کے حساب سے پڑھیں اور صحیح حدیث کی روشنی میں پڑھیں، اپنے حساب سے نہ پڑھیں۔ آپ اپنے حساب سے پڑھیں گے تو آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ عبادت کا جو حکم ہے آپ اسی طریقے سے کریں گے، اپنے حساب سے وہ عبادت نہیں ہوتی۔